ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے بھی. اور ڈاکٹر صاحب ہم گزشتہ کچھ مہینوں سے خاص طور پر ایپیسوڈ کر رہے ہیں اس پر کہ جو حالات ہو گئے, انٹرنیٹ کی ہم نے بات کر لی, کاروبار کی بات کر لی, کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بات کر لی, میٹیریل کاسٹ بڑھتی گئی, ہم نے اس پر بات کر لی, ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر بات نہیں ہوئی, جاب اپرچونیٹیز پہ بات کر لی. مگر جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے منہ سے ہم نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یا شاید کاروباری لوگوں کے حوالے سے بات نہیں سنی, کیونکہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو جنگ ہے, ایک پولیٹیکل جنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس پہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کون جیتا کون ہارا, یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. کاروباری لوگوں کے لیے کوئی بات چل رہی ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں چل رہی؟ میں اس بات پہ بہت زیادہ کنونسڈ ہوں کہ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن ایوانوں سے بھی اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہے میں اس بات پہ بلیو رکھتا ہوں کہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر ایک دو ادارے ایسے ہیں جو ملک کے بقاء و استحکام کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے پاکستان اولین ترجیح ہے. ٹھیک ہے. تو میرا جو ہے مطالبہ صرف ان حکام میں بالا سے ہے کہ دیکھیں ہماری کوشش, ہماری جد و جہد پاکستان کو ترقی یافتہ اور مستحکم کرنے کے لیے, تو خدا را آپ ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں, آپ خود جو ہے وہ فرنٹ اینڈ پہ آئیں اور ملک کی ترقی اور استحکام کے بیچ کی جو رکاوٹیں ان کو دور کریں. کاروباری بندہ جب تنگ ہوگا, کاروباری بندہ جب مایوس ہوگا تو ملک کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچے گا. اچھا, تو میں دیکھیں میں بڑا ایک پرو آدمی ہوں اداروں کا, میں ہمیشہ اداروں کا احترام کرنے میں بلیو کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک چل نہیں سکتا اگر آپ اداروں کے اگینسٹ جائیں, اپنے ملک کے اداروں کے اوپر تنقید کریں. تو یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہی ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں نے پاکستانیت کا تعصب قائم کرنا ہے, ہم لوگوں نے محبت کو فروغ دینا ہے, ہم لوگوں نے اس بات کو فروغ دینا ہے کہ یار ہمارے ڈفرینسز اپنی جگہ پہ, ہمارے لیے صرف یہی کافی ہونا چاہیے کہ جو سامنے بیٹھا والا بندہ ہے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا کچھ بھی ہے, ہم اسے صرف اس لیے محبت کریں کیونکہ وہ پاکستانی ہے. دیٹس اٹ, یہ چیز ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اور ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے ایک ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تو بڑی پازیٹیو بات کریں, ایسے ہونے لگے تو پھر پالیسیز بھی بہتر ہو جائیں. ہم بھی اسی رب کو سجدہ کرتے ہیں جس رب کو ہمارا مخالف سجدہ کرتا ہے, ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا کلمہ ہمارا مخالف پڑھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرتوں کو کم کیا جائے, اور اس میں سو فار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمپینز رن ہونی چاہیے, اس کے اندر جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ اویئرنیس کمپینز لانچ کرنی چاہیے, تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں. چلیں, ہم پر امید تو ہمیشہ رہتے ہیں, پاکستانی قوم ہمیشہ پر امید رہتی ہے, میں پر امید ہوں, میں مایوس کبھی نہیں ہوا. باقی یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے. ڈاکٹر صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی گزشتہ عرصے میں, اتنی مہنگائی ہو گئی کہ عام آدمی نے جو وہ خواب تھا اس کا اپنا گھر بنانے کا وہ اس نے چھوڑ دیا, وہ کوشش بھی چھوڑ دی. تو اس حوالے سے کیا پالیسی بننی نہیں چاہیے؟ ہم ایوانوں کے لوگوں کی بات کیوں نہ کریں؟ پالیسی میکرز وہ ہیں, انہوں نے پالیسی بنانی, انہوں نے آسانی پیدا کرنی ہے. گزشتہ میں نے ایک ایپیسوڈ بھی کیا جس میں پنجاب حکومت نے ایک پلان لانچ کیا جس میں 15 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں گھر بنانے کے لیے, 15 لاکھ روپے میں. اور میرے ساتھ جو رانا راشد صاحب تھے غالباً, وہ فرماتے ہیں کہ اس 15 لاکھ میں چاہیں تو 5 مرلہ بنا لیں, چاہے تو 10 مرلہ بنا لیں. تو میں حیران ہو گیا کہ اس کے بعد میں ان سے کیا سوال کروں. کوئی بھی ایسے انیشیٹو خواہ وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے دیا جائے, کسی بھی حکمران کی طرف سے دیا جائے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو بھی ہمارے ملک کے لیے کام کرے گا مثبت, مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کیا یہ کافی ہے, یہ 15 لاکھ کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر کے لیے؟ جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل جو ہے وہ ایک کافی بے شک نہ ہو, لیکن کوشش تو ہے نا, کوشش ہے کہ سپورٹ ہے. ایک بندہ جس کے پاس 15 لاکھ شارٹ ہو رہا تھا اور گھر نہیں بنا پا رہا تھا, اس کے لیے تو ہے کہ وہ گھر بنا سکے گا. بالکل, اس کے لیے کنڈیشن بھی یہ ہے کہ لینڈ اپنی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت زبردست اقدام ہے, اور میں اس پہ پنجاب حکومت کو یا فیڈرل حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کام کیا